الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتوفى بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم وبعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَبَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے بار ہم نے شارٹ میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ عمرہ کیسے کریں۔ 9 منٹ کا ویڈیو تھا کہ 9 منٹ کے اندر آپ جو ہے مختصر سا عمرہ کے تمام اسٹیپس کو جو ہے سیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے ایک بڑا ویڈیو بنایا گیا تھا حج اور عمرہ کے مسائل ان ڈیٹیل، جو کہ 2 پارٹ میں تھا، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اگر آپ اسے تفصیلاً دیکھنا چاہیں تو ان ویڈیوز کو بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر سے جو ہے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حج کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آپ کیسے سیکھیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حج جو ہے 3 قسم کے جو ہے اس کو بانٹے گئے ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد اور تیسرا ہے حج قران۔ عام طور پر جو دور سے آنے والے ممالک کے لوگ ہیں، جیسے ہم ہندوستانی لوگ جب جاتے ہیں مکہ حج کے لیے تو ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہے ان تینوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں جانے کے بعد عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے انتظار کرتے ہیں حج کے دنوں کے آنے کا۔ حج کے دن جب آتے ہیں تو آپ اپنے ہوٹل کے روم سے جو ہے پھر سے احرام باندھ کر نیت کرتے ہیں حج کی۔ یہ حج تمتع ہے۔ حج افراد کیا ہوتا ہے، آپ حج کے لیے یعنی حج سے 1 دن یا کچھ وقت پہلے ہی نکلتے ہیں اور میقات پہ جا کر ڈائریکٹ حج کی نیت سے آپ جو ہے احرام باندھتے ہیں، یہ حج افراد ہے۔ اور تیسرا حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ مطلب حاجی جب احرام باندھ لے گا، وہ جا کر عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی احرام نہیں نکالے گا، وہ جو ہے حج کا انتظار کرے گا اور پھر حج جو ہے آگے جاری رکھے گا۔ تو ہم جو کرتے ہیں حج تمتع، اس میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم نے نیت کی عمرہ کی اور ہم نے جو ہے احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد ہم وہاں پر پہنچے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دیا۔ اب حج کے دن آنے کا یعنی 8 ذی الحجہ کا ہم انتظار کریں گے، اور اس کے بعد پھر سے ہم اپنے ہوٹل کے روم سے حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ تو حج تمتع کا میں مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو، یاد رکھیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ یعنی اپنے ہوٹل کے روم سے جہاں پر آپ رکے ہیں حج کے لیے احرام باندھنا۔ پوائنٹ نمبر 3، احرام باندھنے سے قبل لبیک حجہ کہہ کر یہ نیت جو ہے انسان زبان سے بھی ادا کرے، دل میں بھی نیت کرے اور زبان سے ادا کرے۔ احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ یہ چوتھا تھا۔ 5واں اسٹیپ یہ ہے، بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محل حیث جستنی، اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو خدشہ ہے کہ وہ احرام نکالنا پڑے گا تو وہ ایسی نیت کرے، یا کسی جگہ اس کے اٹک جانے یا دشمن کے ڈر کی وجہ سے ایسا ممکن ہو کہ بیچ میں احرام اسے اتارنا پڑ سکتا ہے تو وہ ایسی نیت کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 6واں جو پوائنٹ ہے، ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا چاہیے۔ یہ بہتر ہے کہ نماز ظہر کے بعد احرام باندھے، ورنہ اگر ٹریولنگ کا مسئلہ ہو، کہیں جانے آنے میں مسائل ہو تو آپ پہلے ہی جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں جو اسٹیپ ہے، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ہذہ حجہ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اے اللہ میرے اس حج کو نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر جہاں حج کے ارکان ہیں وہ فوٹو کھنچا کر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو یہ دکھاوا صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ کا حج
اللہ نہ جانے یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ جو ہے قابل قبول نہ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو 8واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچے۔ مینا ایک مقام ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل وہاں سیکھ لیں گے جہاں پر آپ حج کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینا پہنچے اور وہاں ظہر، عصر، مغرب 3، اس کے بعد عشاء اور فجر 5 نمازیں، معاف کیجیے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں آپ وہاں پر قصر کریں گے، مطلب ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں آپ 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کو اپنے اپنے وقت پر با جماعت ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ قصر کریں گے۔ ہاں کسی مقامی شخص اگر کوئی پڑھا رہا ہے وہ 4 رکعت پڑھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن آپ کے لیے یہاں پر قصر کی اجازت ہے، آپ کو قصر کی جو اجازت دی گئی ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 اور فجر یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، جس میں سے ظہر، عصر اور عشاء کی آپ قصر یعنی 2 رکعت پڑھیں گے اور اپنے اپنے وقتوں پر ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر 9واں جو اسٹیپ ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر مطلب جو کہ 9 ذی الحجہ ہو چکی ہے، تو یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب 9 ذی الحجہ کو 8 میں آپ مینا میں تھے، 9 کو جو ہے اب کیا ہوا یہاں پر آفتاب یعنی سورج طلوع ہو چکا ہے، تو تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، زور بلند آواز سے، خواتین دل میں اس کو جو ہے پڑھے، اور عرفات کی طرف آپ روانہ ہوں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ دیکھیے عرفات کے دن روزہ نہ رکھے، مطلب حاجیوں کے لیے روزہ جو ہے نہیں رکھنا ہے، لیکن جو غیر حاجی ہے وہ 9 عرفے کا یعنی روزہ جس کو ہم مشہور جانتے ہیں، وہ 9 تاریخ کا جو ہے یعنی حاجی جس وقت عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں ہم اس کا جو ہے روزہ رکھیں گے، جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کے پچھلے اور 1 سال کے جو ہے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چلیے صغیرہ گناہ 11واں جو اسٹیپ ہے، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا۔ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے قبل جو ہے وادی نمرہ میں قیام کرنا، ظہر کی وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا۔ آپ عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں وقت گزارا، امام کا خطبہ سنا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ با جماعت قصر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ وہاں پر ایک مسجد نمرہ ہے، آپ جانتے ہوں گے عرفات کے میدان میں، تو وہاں پر ہم لوگ ظہر اور عصر کیا کریں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے، مطلب اذان ہوں گی، وہاں پر خطبہ بھی دیا جائے گا، ظہر کی نماز کے لیے اقامت دی جائیں گی، امام صاحب بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، حالانکہ وہ مقامی ہوئے تب بھی وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اقامت دی جاتی ہے، پھر 2 رکعت عصر کی پڑھی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں جمع بین الصلاۃ، 2 نمازوں کو ملا دیا جاتا ہے جو کہ سفر میں اجازت دی گئی ہے، ظہر کی 2 پڑھیں گے، اقامت دی جائیں گی، عصر کی 2 پڑھیں گے، اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو انسان اپنے خیمے میں، لوگ اپنے خیمے میں بھی اس طرح سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مجبوری کی حالت ہو، نمرہ میں پہنچنا مشکل ہو، جو ضعیف لوگ اور عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا، اور جبل رحمت یعنی جبل رحمہ جس کا نام ہے، جو وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اس کے دامن میں وہاں پر یا اس کے آس پاس بھی کہیں بھی وقوف کرنا یعنی تھوڑا وقت گزارنا، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا، اور درمیان میں تکبیر اور تحلیل بیان کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے اس پہاڑی کے پاس یا اس کے آس پاس میں، اور قبلہ طرف رخ ہو کر جو ہے آپ دعا کریں، جتنی بھی دعائیں سنت سے اور قرآن سے ثابت ہے آپ وہاں کر سکتے ہیں، اللہ کی تکبیر بھی بیان کریں۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر کیا کرنا ہے آپ کو، عرفات کے میدان میں نماز مغرب ادا نہیں کرنا ہے، سورج ڈوب جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ 8 کو آپ مینا میں تھے، 9 کو آپ عرفات میں آئے، اب جو ہے آپ 9 کی مغرب کے بعد نکل رہے ہیں کہاں پر، مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ وہاں سے قریب ہے، آپ مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامات کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کریں گے، بالکل ویسے ہی، ٹھیک ہے، کہ آپ مزدلفہ میں پہنچیں، مغرب آپ جو ہے کہاں پڑھیں گے، مزدلفہ میں، آپ جو ہے وہاں اذان ہوں گی، مغرب کی نماز با جماعت 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کے بعد پھر اقامت ہوں گی،
اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی جائیں گی، یعنی قصر کیا جائے گا۔ یہ بھی دونوں نمازیں ایک ساتھ آپ نے جمع کی۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا۔ یعنی اب آپ وہاں پر 9 تاریخ کو مغرب میں پہنچے تھے، آپ سو گئے وہاں پر، اب وہاں پر رات میں آپ سو گئے، سونے کے بعد جو ہے اب آپ جب اٹھیں گے تو فجر میں جلدی اٹھے اور اول وقت سے پہلے جو ہے آپ جو ہے نماز ادا کر دے فجر کی، ٹھیک ہے؟ یہ 10 تاریخ ہے، اب 10 ذی الحجہ ہے، ٹھیک ہے؟ 10 ذی الحجہ کو آپ نماز ادا کریں گے وہاں پر فجر کی نماز۔ اس کے بعد 16واں پوائنٹ یاد رکھیے، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے، مشعر الپہاڑی جو وہاں پر ہے وہاں پر یا اس کے آس پاس جہاں کہیں بھی جگہ ملے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائے، ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ فجر کی نماز جلدی سے ادا کیا آپ نے، ابھی اندھیرا ہی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعائیں مانگیے، اللہ کی تکبیر بیان کیجئے جب تک کہ آپ ہلکی سی روشنی جو ہے شروع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب 17 نمبر کا پوائنٹ ہے طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہو اور راستے میں وادی محشر سے تیزی سے گزر جائے۔ پھر آپ نے جو ہے اب جیسے سورج نکلنے والا ہے تو اب آپ رخ کریں گے واپس مینا کی طرف، جو 8 تاریخ کو آپ جہاں سے نکلے تھے، واپس آپ مینا کی طرف نکلیں گے اور وادی محشر جو ہے وہاں پر اللہ کے رسول کی سنت ہے، جو آپ نے صحابہ سے بھی کہا تھا کہ وہاں پر نہیں رکنا ہے، تیزی سے آگے نکل جانا ہے، تو سنت ہے آپ کو وہاں سے تیزی سے آگے نکل جانا ہے۔ 18واں پوائنٹ جو ہے 18واں، مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان جو ہے وہاں پر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، یعنی 7 کنکریاں مارنا اللہ اکبر کہہ کے۔ اس سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، مطلب آپ جب اس کے پاس پہنچیں گے کنکریاں مارنے سے پہلے، اور یہ کنکریاں آپ نے مزدلفہ میں ہی جمع کر لینا چاہیے کیونکہ دوسری جگہ پر کنکریاں نہیں ملتی ہیں۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، بہت بڑے بڑے پتھر نہیں ہونی چاہیے، سنت ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے 7 کنکریاں اس طرح زائد کنکریاں جمع کر لینا ہے کیونکہ آپ کو 11-12 کو بھی کنکریاں مارنے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان، آپ وہاں پر جا کر 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ 18واں پوائنٹ تھا۔ 19واں پوائنٹ ہے جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا۔ جب آپ پتھر مار کر 7 کنکر مار کر واپس آ جائیں گے تو آپ نے آ کر کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ قربانی تو اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے وہاں پر خود جا کر کرنا، اس لیے وہاں پر آپ کو ٹوکن دیے جاتے ہیں، جس کچھ قیمت ادا کرنے کے بعد جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں وہ اس کا نظم کرتے ہیں، جو ٹور سے جاتے ہیں ٹورس والے بھی نظم کرتے ہیں کہ آپ پہلے پیسے ادا کر دیں، ایک ٹوکن آپ کو دے دیا جائے گا اور وقت دیا جاتا ہے کہ 10 بجے ہم قربانی کریں گے، تو آپ 10 بجے کے بعد جو ہے اپنے سر کے بال منڈوا لیں کیونکہ قربانی کے بعد بال نکالنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ٹوکن لے لیا جاتا ہے، وقت دے دیا جاتا ہے، آپ نے جمرہ عقبہ کو جا کر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور آپ واپس آئے اور انتظار کریں گے آپ وقت کا، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے قربانی کا، اگر وہ وقت گزر چکا ہے، مطلب وہ وقت گزر گیا، مطلب آپ کی قربانی ہو چکی ہے، تو یہاں پر جو ہے یاد رہے کہ حج افراد والوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، جو حج افراد کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لے، ٹھیک ہے؟ جو بعد میں ہم کبھی لیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ آپ حج تمتع میں ہیں، آپ کو قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی کے بعد حلق یعنی پورا سر منڈوانا، گنجا کرنا، یا تقصیر کہتے ہیں ٹرم، پورے ایک جیسے بال ہر طرف سے کاٹنا۔ کچھ لوگ غلط فہمی کی شکار ہوتے ہیں، چھوٹی سی قلمیں کاٹ دیتے ہیں یہاں پر اور سمجھتے ہیں انہوں نے تقصیر کر لیے، پورے بال چھوٹے چھوٹے کروانا ہے ان کو، یا پھر بہتر ہے کہ پورا گنجا کروا لے، اور احرام کی چادر اتار کر عام لباس پہن لے۔ اب یہاں سے آپ احرام کی پابندیوں سے پاک ہو گئے، آپ مینا واپس پہنچے تھے 10 تاریخ کو، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، قربانی کی، سر کے بال نکال لیے، اب احرام اتار لے اور عام لباس پہن لے۔ 21 نمبر کا پوائنٹ، مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرے، زمزم پیے اور کچھ حصہ سر پر بہائے، مطلب اس کے بعد یہ سنت ہے، جب آپ نے سر کے بال نکال لیے اس کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے؟ اسی 10 تاریخ کو مکہ، مینا سے مکہ جانا ہے آپ کو فوراً، اور وہاں پر جا کر طواف اضافہ کرنا ہے، 7 چکر آپ کو لگانا ہے، پھر زمزم پینا ہے اور کچھ سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے سعی کرنا ہے، جو 7 چکر ہے صفا مروہ کے، پھر واپس مینا آ جانا ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کی، حلق کروایا، اس کے بعد مکہ گئے، وہاں پر آپ نے طواف کیا، زمزم پیا، سر پر تھوڑا ڈالا اور صفا مروہ کے چکر لگائے، اور اس کے بعد اب واپس مینا آئیں گے۔ اس کے بعد ایام تشریق ہوتی ہیں، یعنی 11، 12، 13، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
یعنی 10 تاریخ جو کہ حج کا دن ہے، جس دن ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں غیر حاجی، اور یہ 3 دن، یہ 4 دن ان میں روزہ حرام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ 9 تاریخ کو ہم جو رکھتے ہیں عرفات کا وہ الگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 10، 11، 12، 13، اب یہ ایام تشریق ہے 11، 12، 13 حج کے علاوہ، تو اس میں جو ہے آپ کو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، اس میں آپ کو جو ہے اس کو کھانے پینے کے دن کہا گیا ہے۔ تو 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا، روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب رمی کرنا، بڑا شیطان، پھر وسطیٰ یعنی بیچ والا، پھر چھوٹا، 3 ہے، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے آپ کو، 11 کو بھی، 12 کو بھی اور 13 کو بھی۔ اگر آپ کوئی چاہے تو 12 کو مار کر وہ مغرب سے پہلے نکل سکتا ہے اپنے ہوٹل کی طرف، مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف جہاں اس کو جانا ہے، ٹھیک، مکہ کی طرف معاف کیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چاہے تو 13 کو بھی رک سکتا ہے، لیکن عام طور پر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، تو ہم یہ غلطی نہ کریں کہ ہم وہاں رک جائے اور وہاں کوئی ہونا اور سیکیورٹی کا معاملہ اور سیفٹی کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا درگزر نہ کریں ہم لوگ، مطلب احتیاط کریں۔ تو 12 کو اگر سارے لوگ جا رہے ہیں مغرب سے پہلے تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ 13 تک بھی رک سکتے، ٹھیک ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ہے، ذی الحجہ کے راتیں ہیں، مینا میں گزارنی ہے، روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی جو سورج وسطیٰ سے نکل جاتا ہے، یعنی جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں زوال کا وقت جب گزر جاتا ہے، آپ کو جا کر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ اس کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس لوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جمرہ وسطیٰ اور اولا، بڑا اور درمیانی جو شیطان ہے، اس کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، اور چھوٹے کو کنکریاں مار کر پھر واپس پلٹ آئیں گے، اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ 25واں پوائنٹ ہے، قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں باجماعت نماز ادا کرنا، بکثرت تحلیل و تکبیر حمد بیان کرنا اور توبہ استغفار کرنا، اگر ممکن ہو تو، ضروری نہیں ہے۔ مطلب آپ 11 تاریخ کو جا کر طواف کر سکتے ہیں مکہ آسانی سے تو کیجئے، اسی طرح جو ہے مسجد خیف میں نماز پڑھنا چاہیے 2 رکعت جا کر، یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح آپ وہاں پر دوسری نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آسان ہو تو، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مشکل ہو تو نہ بھی کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنی ہی جو ہے قیام گاہ، یعنی جہاں پر آپ مینا میں ٹینٹ میں رکے ہیں وہیں پر تمام نمازیں ادا کریں۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کو، 26واں پوائنٹ ہے، 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مینا نکل جائے۔ اگر آپ کو 11، 12، 13، اگر آپ کو 11، 12، 13 کو نہیں رکنا ہے تو 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو مینا کی طرف نکل جانا ہے۔ اگر سورج ڈوب گیا تو آپ پھر نہیں نکل سکتے، آپ کو پھر 13 بھی وہیں گزارنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا چاہیے۔ اب آپ مکہ پہنچ گئے واپس حج پورا کرنے کے بعد، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 کو آ گئے تو ٹھیک، 13 کو بھی آ سکتے ہیں۔ اب آنے کے بعد آپ کا گھر جانے کا ارادہ ہے جلد، تو طواف وداع کرے، ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر آپ کو نہیں جانا ہے، ابھی اور کچھ دن رکنے والے ہیں، تو عام طواف کرتے رہے، اور جب آپ کی فلائٹ رہیں گی اس سے 1 دن پہلے یا کچھ وقت پہلے آپ طواف وداع کر کے آ جائے، آپ کا حج مکمل ہوا الحمدللہ۔ یہ مختصر سا میں نے کوشش کی آپ کے سامنے تمام چھوٹی بڑی چیزیں اس میں شامل کر لوں، تو یہ اس کو اگر آپ غور سے اچھے سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں اس میں جو ہے شامل ہو جائیں گی۔ اس میں بہت ساری چیزیں واجبات تھی، کچھ چیزیں جائز تھی اور کچھ چیزیں ضروری نہیں تھی، ایسی بھی تھی۔ تو اس کے لیے آپ کو میرا ایک تفصیل والا جو ویڈیو ہے حج عمرہ کیسے کرے، پارٹ 1 پارٹ 2، اگر آپ اس کو پورا دیکھ لیں تو اس میں تمام چھوٹی بڑی چیزیں آ جائیں گی، ورنہ یہ اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی مکمل جو اہم معلومات تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور جو ہے ہمارا جو ہے اس کے نصیب فرمائے، یعنی ہمارے حج کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اور جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نیت رکھیے، اللہ ان کی نیتوں کو قبول کرے، ان کو حج کے لیے جانا آسان کرے، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔